نہیں ہوتے, مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو. اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے, سب نہیں دیا. وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے, دشمن کے شر سے, جادوگروں کے جادو سے, نظر بد کی نظروں سے, کینہ پروروں کے کینے سے, بغض, کینہ, نفرت, انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں, شیطان کے واروں سے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اور خناس اگر چاہتے ہیں, تو پھر شیطان اور رجیم کا کوئی توڑ کریں. پوچھیں کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میری پوسٹنگ ہو گئی مدینہ منورہ. اس وقت سعودی عرب نیا اس کی تعمیر ہو رہی تھی, اور کہنے لگے ایک مجھے مکان کی ضرورت تھی. میں نے ایک مکان لیا, سستے داموں میں, پورا شوکا تھا, فلیٹ تھا, گھر تھا. پتا چلا کہ ویران ہے, یہاں جنات ہیں, جو بھی رہتا ہے ایک رات نہیں رہ سکتا, حق ہے. کئی مر بھی چکے ہیں, کئی زخمی بھی ہو چکے ہیں. اور ایک بندے نے یہاں جرات کر کے رات رہی تھی. ایک بچہ آیا تھا, اس نے تھالیاں مار مار کے گھر کی جتنی بھی کراکری ہے, چینی کی تھالیاں, پلیٹیں اور شیشے کی پلیٹیں, اور جو بھی مار مار کے اس کو زخمی کر دیا تھا. اور لوگوں نے صبح جا کے اس کو نکالا تھا. میں بڑا پریشان کہ اب یہ ہو گیا. میں کہنے لگا اپنے آپ کو, میں کہ تیرے پاس اعمال پھر کس لیے ہیں؟ ساری زندگی اعمال, سنا تھا کہ اعمال کے اندر طاقت ہے اور اعمال میں قوت ہے. کہنے لگا میں نے جا کے نا پہلے نہایا, گرمی تھی, میرے ہاتھ سے صابن چلا گیا. نہاتے نہاتے نا میں نے کہا صابن گر گیا نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پہلا مجھے پیغام دے دیا ہے کہ بابا جی ہم یہاں رہتے ہیں, اسی میں تیری خیر ہے, چلا جا. میں نے زور سے اعلان کیا میں نے نہیں جانا, تمہیں جانا پڑے گا. کہا میں نے اعمال, مسنون اعمال کیے, مسنون دعائیں کی, اور ایک تسبیح استحضار قلبی کے ساتھ. استحضار قلبی ہے میں جو عرض کر رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ موجود بھی ہے, اللہ مقصود بھی ہے, اللہ معبود بھی ہے, اور میری حفاظت اللہ کر رہا ہے, اور میری ارد گرد اللہ کی حفاظت ہے. تو پھر یہ جنات شریر میں رکھ کر ہی کیا سکتے ہیں. پڑھ گیا, اعمال کر کے میں سو گیا. رات کو ایک دم میری آنکھ کھولی تو لائٹ جلی ہوئی تھی. ایک بچہ تھا غصے سے میری طرف آ رہا تھا, غصے سے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ٹھہر گیا, اس کا غصہ بڑھ گیا اور بڑھا. اور پھر جب میں نے اپنی طاقت سے اللہ کے استحضار کے ساتھ, اللہ کے نام کی طاقت کے ساتھ, اللہ کے نام کی قدرت کے ساتھ, اللہ کے نام کے یقین کے ساتھ, اور اللہ کے نام کی قدرت کے جلووں کے ساتھ, اور اللہ کی پوری قوت کے ساتھ میں نے پڑھنا شروع کیا نا, پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. بچہ تھا کوئی 8-10 سال کا, چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور چھوٹا ہو کے چلا گیا, اور زور سے کر کے دروازہ بند ہوا. اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں پڑھتا رہا, میں پھر سو گیا. بس فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ. پہلا ہی وار تھا, اور پہلا وار ہی گیا. میں مکان میں رہنے لگا. صبح بندے آ کے مجھے دیکھنے آ گیا, ہم سائے کوئی پاکستانی ڈاکٹر ہے, اس نے یہ مکان لیا ہے. آج تک اس مکان میں کوئی صحیح سالم بندہ تو واپس کیسے یہ بچ گیا. تو مجھ سے آ کے پوچھنے لگے, عرب بھی پوچھنے لگے, کچھ اور ملکوں بھی, کچھ پاکستانی, کیا ہوا. میں نے کہ یہی ہوا ہے, صابن ہاتھ سے گیا, وہ تو ملا نہیں, اور باقی جو ہے یہی رات کو آئے تھے وہ, اور میں نے اعمال ان کے سامنے پیش کر دی ہے. اللہ کی طرف سے توجہات نہیں, اعمال کو یقین سے کیا, ختم ہو گیا. کہا کہ میں کئی سال وہاں اسی مکان میں رہا, اور کئی سال مکان میں رہا, پھر کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں جانا ہوگا, مجھے نہیں جانا ہوگا. میرے پاس میرے کملی والے نے ایک خفیہ کوڈ ورڈ دیا ہے, میرے پاس ہے ایک خفیہ کوڈ ہے, میں نے وہ پڑھنا ہے, اور اللہ کی طاقت نے میرے قریب آنا ہے. اب اللہ طاقتور ہے, تم طاقتور ہو, دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. یقین کے ساتھ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, ایک دفعہ وظیفہ کوئی حضرت کوئی اسم اعظم فرمایا, پھر پوچھا, ایک دفعہ فرمایا طارق اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے, اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے, اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے. یقین کے ساتھ
طاقتور یقین کے ساتھ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں اللہ کی چھتری میں آ گیا، میں اللہ کی طاقت اور قدرت اور قوت میں آ گیا۔ اس شیطان الرجیم کا جتنے بھی پلٹ پلٹ کے اس کے جو وار ہیں، جو خفیہ وار ہیں، جو اندیکھے وار ہیں، جو سارے وار اب کچھ نہیں ہو سکتے۔ لطائف کی دنیا میں، لطائف سے مراد لطیفے وہ نہیں ہنسنے ہنسانے والے، یہ لطیفے نہیں، روحانیت کے لطائف، ان کو لطائف کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں سیڑھیاں، سٹیپ، منزلیں، فیز، روحانیت کے فیز، روحانیت کے درجے، روحانیت کے مقامات، پہلا مقام، دوسرا مقام، ان کو لطائف کہتے ہیں روحانیت کی زبان میں۔ لطیفہ نفس جو ہے لطائف کی دنیا میں وہ ناف ہے۔ سلطان الاذکار، قلبی، سری، خفی، اخفا، یہ سارے، تو لطیفہ نفس جو ہے وہ ناف ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے۔ انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتا ہے، اللہ کی طاقت میں، قدرت میں، قوت میں، عزت میں، عظمت میں، وقار میں، شان و شوکت میں دینا چاہتا ہے، انگلی رکھ کے اپنی ناف کے اوپر، اپنے لباس سے اوپر ہی، ضروری نہیں لباس اٹھانا ضروری نہیں، انگلی رکھ کے صرف 66 بار پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے 66 بار، اس کی عادت 66 ہے۔ جس بسم اللہ کی عادت 786 ہے، لفظ محمد کی عادت 92، 66۔ سانس روک روک کے پڑے گا، فائدہ زیادہ ہو جائے۔ جب سانس ٹوٹے اگلا سانس لے لیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے، بہت زیادہ جس کو غصہ ہو، منہ میں گالیاں ہوں، اور میں جو گالیاں دیتا ہے وہ باطل بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا واسطہ گالیوں میں پڑا 5ویں یا 6ٹھے روزے میں، مجھے فوراً حضرت نے فرمایا کہ اب وہ دعائیں پڑھ جو باطل کے لیے پڑھتا ہے، اور کہا میں نے شروع کر دی گالی، تربیت کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، جس طرح فرمایا کہ جو بے پردہ خواتین ہیں وہ مرد کے حکم میں آتی ہیں، جو گالیاں دینے والا ہے وہ باطل کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ دعائیں پڑھی جائیں جو باطل کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نے شروع کر دی ان تمام سے 66 بار، غصے کے لیے، جس کی گالیاں ہوں نہ جاتی ہوں اس کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیٹ کے فتنے سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، نظریں، زبان، کان، جذبے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قمیض کے اوپر سے، کپڑے کے اوپر سے ناف پہ انگلی رکھ کے پڑھ لے، کرشمے دیکھے گا، اور پڑھے ان کیفیتوں کے ساتھ جو کیفیتیں میں نے عرض کی کہ اللہ میں تو بے بس ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں بچنا چاہوں بچ نہیں سکتا، میں ہٹنا چاہوں ہٹ نہیں سکتا، میں سوچنا چاہوں مولا میرے باطل نے، اللہ شیطان نے میری سوچوں پہ تالے لگائے ہوں، اللہ میری آنکھ پہ تالے ہیں، اللہ میرے کانوں پہ تالے ہیں، اللہ میں بولنا جو چاہوں اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، میری زبان پہ تالے ہیں، میں خود خیر کے قدم اٹھانا چاہوں میں نہیں اٹھا سکتا، میرے تو قدموں پاؤں پہ بھی تالے ہیں، اللہ خیر کی طرف میرا ہاتھ بڑھے نہیں بڑھ سکتا، میرے تو ہاتھ پہ بھی تالے ہیں، میری انگلیوں پہ تالے ہیں، اللہ میں چاہوں کہ صبح میں خیر کی گزاروں میرے بس میں نہیں ہے، میری تو صبح پہ بھی تالے ہیں، میری تو شام پہ بھی تالے ہیں، میں تالے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ ہے فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تالے ہی تالے ہیں، اب ان تالوں میں میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے اعوذ باللہ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا بس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، بے بس ہوں، موت تک بے بس ہوں، حتیٰ کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے یہ میرے بس میں نہیں۔ ایک پوری کتاب ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، انسان کے اوپر موت کے وقت شیطان کیا کیا حملے کرتا ہے، اے اللہ میں تو بے بس ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے بس ہوں، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ مولا میں نے دنیا میں سنا تھا کہ بڑے کے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا
اپنا اسلحہ، 3 چیزیں، اپنا مال، اپنی اہل و عیال، اپنا اسلحہ، یہ جا کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرا سارا اسلحہ، اہل و عیال، فیملی ساری مجھ سمیت، اور میرا سارا مال، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اب آپ مہربانی کریں، مجھے حفاظت دیں، مجھے پناہ دیں، مجھے تحفظ دیں۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، جگہ دیتا تھا کہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہو، اسلحہ میرے پاس رہے گا، تمہارا مال میرے پاس رہے گا، تو میں روٹی دوں گا اور پناہ دوں گا، کھانا دوں گا اور پناہ دوں گا۔ مال بھی اس کے پاس ہوتا تھا، ان کا اسلحہ یعنی تلواریں، تیر وغیرہ جو بھی ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، یہ نہتے ہوتے تھے اور اس کی پناہ میں ہوتے تھے۔ مولا ہم تو پہلے ہی اسلحے ہیں، نہ میں سونی نہ دولت بلے، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ مولا میرے پاس تو اسلحہ کہاں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ تو ہے۔ اے اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر کے اور نہتا تھا، اب اور نہتا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس میں لفظ باللہ، اللہ، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ذکر اذکار کرتا تھا، ایک کاغذ آیا کرتے ہیں کہ 66 پر اعوذ باللہ اگر اجتماعی کرا دیں تو تاثیر مل جائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک ذکر کی جگہ مقرر کی ہوئی تھی، بہت ذکر کرتا تھا اور اس میں ذات کرتا تھا، اس میں ذات، بس اللہ اتنا کرتا تھا کہ پسینے، سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، اس میں ذات کرتا تھا اور سانس روک کے کرتا تھا، زبان تالو سے لگا کے اس میں ذات کرتا تھا گھنٹوں۔ ایک بار دیکھا تو میرے ساتھ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا، بالکل لاجواب خوبصورت چہرہ اور عجیب و غریب آدمی، خوب بھی آیا، محسوس، ڈرو نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے ذکر سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اجازت ہو تو میں بھی راج آیا کروں اور بیٹھ کے تمہارے ساتھ ذکر کیا کروں، میں جن ہوں، انسانی شکل بن کے آیا۔ ایک خوف کی کیفیت بھی تھی، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب اس عصا ہے، ڈنڈا بنا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے، اللہ نے نہیں، کپڑا ہٹا کے پکڑو، میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ اس پہ عصا پہ ہاتھ ڈالا نا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا، نہیں، اس اژدہا پہ ہاتھ ڈالا تو پھر عصا بن گیا، ڈنڈا بن گیا۔ روز آتا تھا، ذکر میں شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگا دولت، مال، چیزیں، حکومت، اقتدار، زندگی، عروج، بادشاہ تیرے غلام ہوں، ملک، مال چاہیے۔ کہا کیوں؟ میں چاہتا ہوں تو جیسا نیک اہل آدمی اس مال، دولت، بادشاہت کا صحیح حقدار ہے، صرف ایک ہے کہ مجھ پہ ایمان لیا، میں نبی ہوں۔ نبوت کا دروازہ تو سنے بند ہو گیا، ختم نبوت، ہاں ختم نبوت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نبی آتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت کون دے گا؟ اس نے ایسے دلائل دیے، ایسے دلائل دیے، وہ کہتا میں ہل گیا، پر میرے اندر میں آیا کہ نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت کے ساتھ۔ اس نے کہا سوچ لیں، ہم دوستی میں بیٹھے ہیں، کل پھر آؤں گا۔ کل پھر آیا، اس نے اور دلائل دی اور ذکر ساتھ شامل ہوا۔ پرسوں پھر آیا، پھر آیا، وہ کہنے لگا میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہونا شروع ہو گئے۔ والدہ کہنے لگے بیٹا تیرے بھی استاد، تیرے والد کے بھی استاد ہیں، ان کے پاس جا، ان کو یہ سب کچھ سن۔ کہنے لگا میں گیا نا تو پریشان حال تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے انہیں سارا واقعہ سنا، غور سے بیٹھ کے سن کے کہنے لگے کیا پڑھتا ہے؟ کہا اس میں ذات، کہا اس میں ذات ہو اور تیرے پاس اور ایسی چیزیں آئیں، اس میں ذات کی ضربیں لگا اس کے اوپر، جب آئے نا اس سے کوئی بات نہ کر، اس میں ذات میں کھو جا، اور جس طریقے سے اس میں ذات سانس روک کے پڑتا ہے نا وہ ضربیں اس پہ لگا، کیا تیرا کام ہو جائے۔ اب دوسرے دن یعنی اگلے دن وہ آیا نا، وہ بہترین معزز آدمی، بہت لاجواب خوبصورت بوڑھا آیا، بیٹھا، اس نے کوئی کلام نہیں کی، اس کے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ اسی خودی بے خودی کی کیفیت میں، یہ ادھی بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں اللہ کے نام میں گم ہو گیا۔ گم کر گماں یکرو رہن، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ پال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گماں یکرو رہن، گم ہو گیا۔ اور اللہ کے تصور کر کے ضربن کل یہ کیا کر رہا ہے؟ بات کر مجھ سے، کیا تو نے سوچا؟ انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بس
اسے ایک راستہ مل گیا تھا، اس نے ضربیں لگائی نا اللہ کے نام کی، تھوڑی دیر نہ بیٹھ سکا، کہا اچھا نہیں کر رہا، پھر دھمکیوں پہ آ گیا، نقصانات پہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ بس اس میں ذاتی سب کچھ ہے، چلا گیا۔ دوسرے دن وہ کہنے لگا میں منتظر تھا، اب آئے گا، آیا اور بہترین تحفے تحائف لایا، کہا مجھ سے تھوڑی سی بات کرو۔ اس نے پھر ڈوبا اور پھر استغراق کی کیفیت کے اندر اللہ کی ذات کی ضربیں لگائی، اللہ 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 دل کے اندر۔ کہا کہ اس کے بعد وہ جب ضرب لگاتا نا پیچھے جا کے گرتا تھا، پیچھے گرتا تھا، بہت دیر تک کہنے لگا میں منتظر تھا، اب آئے گا، آیا اور بہترین تحفے تحائف لایا، کہا مجھ سے تھوڑی سی بات کرو۔ اس نے پھر ڈوبا اور پھر استغراق کی کیفیت کے اندر اللہ کی ذات کی ضربیں لگائی، اللہ 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 دل کے اندر۔ کہا کہ اس کے بعد وہ جب ضرب لگاتا نا پیچھے جا کے گرتا تھا، پیچھے گرتا تھا، بہت دیر تک پڑا رہتا تھا جیسے نا زخموں کی تاب نہ لائے، پھر ہمت حوصلے اکٹھے کر کے کہتا تھا کیا کر رہا ہے، مجھے دشمن نہ بنا، مجھے دوست بنا۔ دھمکیاں، دوستیاں، لالچیں، کیا کرتا تھا، بس کہتا تھا مجھ پہ ایمان لیا، مجھے نبی مان لے، میرے بہت پیروکار ہیں انسانوں میں بھی جنات میں بھی، مجھ پہ لے آیا، نہیں۔ بس 3-4 دن کی کہانی ایسی چلی، اس کے بعد زخمی آیا تو زخم بہ رہے تھے، خون بہ رہا تھا۔ 3-4 دن کے بعد اس نے کہا بس میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اس میں ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر اس میں ذات اللہ ہے، اللہ۔ اور جب لجاہ قلبی، درد، استغراق، استحضار، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، پھر جرت ہے کسی کی؟ یہ تو بیماریوں کا علاج ہے، یہ تو کالے جادو کا علاج ہے، یہ تو نظر بد کا علاج ہے، یہ تو لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ دردوں کا علاج ہے، یہ غموں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ تو علاج ہے۔ یہ روحانی دنیا کی ترقی کے لیے ایک بہترین قسم کا نظام ہے جو روحانی ترقی میں کوئی بھی ہماری راہ میں حائل نہ ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے، ایسا راستہ کہ کوئی میری راہوں میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو زندگی ہے، یہ تو حیات ہے، یہ تو بہار ہے۔ اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس بہار میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ وکفی باللہ ولیم وکفی